السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل رونق انصاری اسٹڈی چینل پر. اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے بی اے فورتھ سیمسٹر کی فرسٹ یونٹ اور سیکنڈ یونٹ پڑھ لی ہے. اب ہم بی اے فورتھ سیمسٹر کی تھرڈ یونٹ پر آئے ہیں. اس کے اندر ہمیں پڑھنا ہوگا پریم چندر کا افسانہ کفن. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے ہم پریم چندر کے بارے میں جان لیتے ہیں. منشی پریم چندر ایک بہت بڑے ناول نگار ہیں اور افسانہ نگار بھی ہیں. ان کا جو سب سے مشہور افسانہ ہے وہ ہے کفن. ان کا پہلا افسانوی مجموعہ جو تھا وہ تھا سوز وطن، اور جو سب سے آخری افسانوی مجموعہ تھا منشی پریم چندر کا سب سے آخری افسانوی مجموعہ واردات تھا. منشی پریم چندر کا سب سے آخری افسانوی مجموعہ واردات تھا، جس میں یہ کفن ایک اس کا حصہ تھا. کفن افسانہ جو ہے اس کا ایک حصہ تھا، اور افسانہ کفن جو ہے وہ منشی پریم چندر کا ایک بہت ہی شاہکار یعنی کہ سب سے بڑا کارنامہ تھا. اور اس میں جو ہے افسانہ کفن یہ پہلی بار 1935 عیسوی میں رسالہ جامعہ دہلی سے شائع ہوا تھا. افسانہ کفن جو ہے یہ پریم چندر کے آخری افسانوی مجموعے واردات میں شامل ہوا ہے. واردات میں کل 13 افسانے تھے، جن میں سے یہ ایک تھا. 13 افسانوں میں سے یہ ایک تھا. چلیے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں منشی پریم چندر کا افسانہ کفن. اس کے اندر جو مرکزی کردار ہیں وہ ہے گھیسو جو باپ ہے، اور مادھو ہے جو کہ بیٹا ہے، اور بدھیا ہے جو کہ مادھو کی بیوی ہے، گھیسو کی بہو، اور ایک زمیندار بھی ہوتا ہے. پریم چندر کے شاہکار افسانہ کفن کی ابتدا ہندوستان کے روایتی اور پوشیدہ قسم کے دیہات سے ہوتی ہے. ایک ایسا دیہات جہاں کسانوں اور مزدوروں کی کثرت ہے. ایسے ہی دو افراد یعنی باپ گھیسو اور بیٹا مادھو رات کے وقت اپنی خشتہ حالت جھونپڑی کے آگے الاؤ جلائے ہوئے آلو بھون کر کھا رہے ہیں، اور جھونپڑی کے اندر مادھو کی بیوی بدھیا درد ذہ میں تڑپ تڑپ کر پھاڑے کھا رہی ہے. چونکہ باپ اور بیٹا انتہائی کاہل ہوتے ہیں اور وہ دونوں ہی بدھیا کو دیکھنے نہیں جاتے ہیں، اور وہ رات بھر میں مر جاتی ہے اسی درد سے. پھر صبح جب دونوں دیکھنے آتے ہیں تو وہ لوگ بدھیا کو مرا ہوا پاتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے پاس کفن خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے ہیں. تو پھر وہ گاؤں والوں سے مانگتا ہے، لیکن پورے نہیں ہوتے ہیں. پھر وہ وہاں کے زمیندار سے مانگنے جاتا ہے تو 1 گھنٹے میں 5 روپے ہو جاتے ہیں. اور پھر دونوں بازار کی طرف کفن لینے کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں انہیں شراب خانے کی بھٹی دکھ جاتی ہے، اور وہ دونوں بنا کچھ سوچے سمجھے وہاں چلے جاتے ہیں اور شراب پینے لگتے ہیں. آدھی سے زیادہ بوتل ختم ہو گئی. گھیسو نے دوسری طرف پوریاں منگوائیں. گوشت اور سالن، چٹ پٹ کلیجی اور تلی ہوئی مچھلیاں. شراب خانے کے سامنے ہی دکان تھی. مادھو لپک کر دو پلوں میں ساری چیزیں لے آیا. پورے 1.5 روپے خرچ ہو گئے. صرف تھوڑے سے روپے بچ گئے. دونوں اس شان سے بیٹھے پوریاں کھا رہے تھے جیسے جنگل میں کوئی شیر اپنا شکار اڑا رہا ہو. نہ جواب دہی کا خوف، نہ بدنامی کی فکر. سراب خانہ تماشا تھا، اور یہ دونوں میں کش محبوب کے عالم میں کھائے جا رہے تھے. پھر دونوں ناچنے لگے، اچھلنے بھی لگے، پھر گانے بھی لگے، مٹکتے بھی، بھاؤ بھی بتائے، اور آخر کار نشے میں مست ہو کر وہیں گر پڑے.
پریم چند نے اس افسانے میں واضح کر لیا ہے کہ غریبی انسان کو تمام حسرتوں کا قتل کر دیتی ہے۔ جو انسان غریب ہوتا ہے اسے اپنے دل میں باقاعدہ ایک قبرستان تیار کر لینا چاہیے تاکہ وہ اپنی خواہشوں کو اپنے دل میں ہی کفن کرتا رہے۔ اور بھوک ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کو کفن بھی بیچنے تک مجبور کر دیتی ہے۔ اصل میں گھیسو اور مادھو کھا پی کر نشے میں مسرور ہو کر جو ناچتے ہیں وہ شراب کا نشہ نہیں ہے بلکہ زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی مستی کا سرور تھا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس شیئر کریں۔ اور ہمارا جو دوسرا افسانہ ہے وہ ہے راجندر سنگھ بیدی کا اپنے دکھ مجھے دے دو، اس کو ہم اگلی نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تھینک یو۔